اور حضور سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت خاص کہ مالک کریم نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو یہاں پر اپنی اور اپنے پیاروں کی یاد رضا اور ذکر کریم میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے اور یہ ہر طرح کی پاکیزگی اور طہارت کی تعلیم دیتا ہے، فقط ظاہر کی نہیں باطن کی بھی۔ یہ دین قیم کہتا ہے کہ لباس پہنو تو وہ بھی پاک ہو، تمہارا وجود بھی پاک ہو، اور جو تم کھاؤ وہ بھی پاک ہو۔ تو یہ دین چونکہ دین ہی پاکیزہ ہے لہذا اس کے احکام بھی پاکیزہ ہیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں احباب کو۔ میں نے کہا عنوانات کا انتخاب بڑا خوبصورت ہے، ظاہری اعتبار سے تو لوگوں کے نزدیک ایک عام سے موضوع ہوں گے، لیکن اگر ان عنوانات کی حقیقت کو دیکھیں، ان کی گہرائی کو دیکھیں تو یہ آپ کی تربیت اور تطہیر کے لیے ان عنوانات کا انتخاب ہے۔ حلال کھائیں اور حلال کمائیں، یہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، کہتے ہیں بدماش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو غنڈہ ہوتا ہے نا اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بدماش ہے، کردار لیس ہونا، جس کا کریکٹر لیس ہم جسے کہیں۔ لیکن اصل میں یہ لفظ پتہ کیا تھا؟ بدمعاش۔ یہ لفظ بدماش جو ہے یہ بدمعاش تھا۔ اس کا معنی تھا کہ برا کمانے والا، غلط کمانے والا۔ جسے ہم نے آج ایک لفظ سمجھ لیا نا کہ کان ٹوٹا ہے، بد اخلاق ہے، اور اس طرح کی دیگر ہم تصورات سمجھ لیں۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ لوگ کہتے تھے یہ بندہ بد معاش ہے، اس کی کمائی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ لفظ چلتا چلتا بگڑ گیا اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں کہ بدمعاش ہوتا کیا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کے نزدیک، اسلاف کے نزدیک بد معاش ہونا یہ ایک بہت بڑا جرم تھا۔ میں نے کہا یہ دین چونکہ دیتے ہی پاکیزگی کی تعلیم، کتاب ہے وائی آئی ایکسیپٹڈ اسلام۔ اس میں مختلف نو مسلم افراد کی تاثرات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کس وجہ سے کیا ہے۔ تو ایک اسکالر تھا، اس نے جو اسلام قبول کیا نا، مسلمانوں کے فقط غسل کے طریقے کو پڑھ کے اس نے اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ جنسیات پر ریسرچ کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا نا کہ ہر جم کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، جو ہے ہر بال کے نیچے جم ہوتا ہے، یعنی ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے، تو پھر اس کو پاک ہونے کے لیے مکمل طور پر وجود پاک بھی ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا میں جب فطرت کے اصول کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جب مرغ وہ جفتی سے پاک ہوتا، جو پاک کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پورے وجود کو جھاڑتا ہے۔ گھوڑا جب اپنے عمل سے فارغ ہوتا ہے تو کبھی اس کو بھی دیکھیں گے تو پورا وجود اس کا لرزتا ہے، ایک جھٹکا جسے کہتے ہیں، جھرجھری کہہ لیں اسے۔ تو اس نے کہا میں نے اس اصول پر کہ جب پورا وجود ناپاک ہے تو پاک بھی پورا وجود ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا جب میں نے غسل کا طریقہ پڑھا نا کہ ناک میں پانی چڑھائے کہ یہاں ہڈی تک آئے، حلق میں پانی جائے کہ یہاں تر جائے، تو اس نے کہا میں نے جب اس پر ریسرچ کی، کبھی نہاتے ہوئے آپ کو اگر سوئمنگ کرتے ہوئے غوطہ لگا ہو یا نہاتے ہوئے اچانک پانی آپ کو ناک پہ چڑھ گیا ہو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب پانی ناک کی ہڈی تک آتا ہے تو وجود پہ نا ایک جھرجھری سی آتی ہے، پورا وجود اس میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو اس گورے نے جب اس عمل کو، غسل کے عمل کو دیکھا نا، تو اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسلام سے سچا دین کوئی نہیں ہے جو پاکیزگی کا اعلیٰ ترین طریقہ سکھاتا ہے۔ تو میں نے کہا اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ کھانا حلال ہے، یہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل بھی حلال عمل ہونے چاہیے، تمہارا لباس بھی طیب ہونا چاہیے، تمہارا وجود بھی طیب ہونا چاہیے، جس جگہ نماز پڑھو وہ جگہ بھی طیب ہونی چاہیے۔ یہ مکمل پاکیزگی سکھاتا ہے۔ اور جہاں تک ہم کمانے کے معاملات میں بات کریں تو قوت القلوب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا جس کے ساتھ آپ کا یہ طے تھا، مکاتیب غلام تھا، کہ وہ ایسے غلام جن کو آزاد کر دیا جاتا تھا اس شرط پر کہ وہ ان کی قیمت طے ہو جاتی تھی، اور مالک مہربانی کرتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ تیری قیمت اتنے درہم ہے، تو نے روز کا 1 درہم کما کے لانا ہے، 2 درہم کی مزدوری کر، 1 مجھے دے دے، 1 پہ اپنا گزارا کر، جب تیری قیمت پوری ہو جائے گی تو مکمل آزاد ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام کے ساتھ یہ معاملہ طے تھا۔ ایک دن وہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کے آیا معاوضے کے طور پہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب چیزیں ہیں تو ان میں دودھ بھی تھا، تو آپ نے جلدی سے دودھ کے کچھ گھونٹ پی لیے۔ اس غلام نے حیرت سے کہا کہ آج سے پہلے میں جب کوئی چیز لاتا ہوں
آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کمایا کہاں سے ہے، کہاں سے لائے ہو، کیا کیا ہے، تو آج تو آپ نے مجھ سے سوال بھی نہیں کیا اور آپ نے بالکل مجھے کچھ کہے بغیر اس کو پی لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بھوک زیادہ لگی تھی، تم مجھے بتا دو کہاں سے لے کر آئے ہو۔ تو اس نے کہا جی میں قبول اسلام سے پہلے جنتر منتر جانتا تھا، جادو ٹونا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ ایک بستی میں سے گزر رہا تھا، وہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ تو جب سانپ نے ڈسا تو وہ دوڑے کہ کوئی بندہ ہے جس کے پاس اس کا کوئی علاج ہو، تو کہنے لگا میں جا کر وہاں پہ اسے دم کیا۔ تو ان کے پاس حالات اس وقت ٹھیک نہیں تھے، اس قبیلے کے حالات دگرگوں تھے۔ ان کا آج تو ہم تمہاری خدمت نہیں کر سکتے، زندگی میں پھر کبھی اس بستی سے گزرو تو ہم تم اس کا بدلہ دیں گے۔ تو کہنے لگا آج میں جب اس بستی سے گزرا انہوں نے مجھے پہچان لیا، ان کے یہاں تقریب تھی، میری خدمت ہوئی، مجھے معاوضہ بھی دیے گئے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی دی گئیں۔ بستی مسلمانوں کی نہیں تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ آپ نے کیا کرنے کی کوشش کی، انگلیاں حلق میں ماری۔ اب وہ جو سخت بھوک کی حالت میں چند گھونٹ دودھ نیچے اتر گئے، وہ کیسے باہر آتے ہیں؟ تو ایک صاحب نے یہ صورت دیکھی، اس نے کہا حضرت پانی خوب پئیں، جب پانی بہت زیادہ پئیں گے تو جب آپ انگلی سے کیا کریں گے تو دودھ نکل آئے گا۔ آپ نے پانی پیا، پھر پیا تاکہ کیا ہوئی، تو آپ نے دعا مانگی اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اگر دودھ کا کوئی اثر میرے وجود میں باقی رہ گیا تو مجھے اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی اللہ رحم فرمائے، اتنی مشقت کی کیا ضرورت تھی؟ وہی اصول تو یہ ہے ایک بندے سے آپ کا طے ہے، وہ کیسے کما کر لاتا ہے یہ آپ کا سوال نہیں ہے اور آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو آپ کی قیمت دی، آپ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لے کر آئے گا تو آپ کے لیے تو حلال اور طیب ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی اتنی مشقت کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب اپنے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بدن کا وہ حصہ جو حرام سے پرورش پائے اس کا بہترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا اس بات سے میں ڈر گیا ہوں۔ اب سوال یہ کہ اسلام اتنی حدود و قیود رکھتا کیوں ہے؟ آج غیروں کا یہی تو سوال ہے کہ اسلام قید کر دیتا ہے جی، ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں عورت کو اسلام نے قید کر کے رکھ دیا ہے۔ ان نادانوں کو پتہ نہیں کہ اسلام قید نہیں کرتا، اسلام وہ عزت و تکریم دیتا ہے جس کا عام عقل انسانی تصور نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں عورت قید ہے، میں کہتا ہوں عورت قید نہیں ہے۔ عورت کبھی سمجھے کہ اس کی عزت کس مقام پر ہے کہ دنیا میں عمارتیں بڑی تھیں، میرے پروردگار نے خانہ کعبے کو غلاف اس لیے دیا ہے کہ کعبۃ اللہ جیسی کوئی دوسری عمارت نہیں ہے۔ کتابیں بڑی تھیں لیکن قرآن مجید کا جلدان اس لیے ہے کہ قرآن مجید جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بعد اور کعبۃ اللہ کے بعد اسلام نے جسے چھپایا اس کا نام عورت ہے، یہ قید نہیں ہے۔ کھانے پینے کی حدود و قیود آج جو عرب قوانین بنا رہا نہیں، کوئی کسی کو لوٹے نہیں، کسی کا حق نہ کھائے، اور اسلام نے تو صدیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ یتیم کا حق بھی نہیں کھانا، ناجائز طور پر بھائی کا حق نہیں کھانا۔ یہ کھانے پینے کی حدود و قیود سکھائی کس نے ہے؟ جینے کا یہ ڈھنگ سکھایا کس نے ہے؟ یہ دین سلیم سلامتی کا دین، جس نے ہمسائے کے حقوق بھی بتائے ہیں، جس نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں، جس نے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو جینے کا اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ ہمسائیگی کا حکم کس کس کے لیے ہے؟ ہم سمجھتے ہیں گھر ادھر ہے کدھر ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمسائیگی تیرا ہمسایہ پتہ ہے کون کون ہے؟ پوچھا نا کہ حضور ہمسایہ کون کون ہے؟ فرمایا 40 گھر تیرے دائیں، 40 تیرے بائیں، 40 تیرے آگے اور 40 تیرے پیچھے۔ اب یہ 40 4 مرتبہ کریں نا 160 گھر بنتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ 160 گھروں کی خبر گیری رکھے تو معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی غریب بھوکا سوئے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اسلام اس طہارت کی تعلیم دیتا ہے، تو اسلام نے حکم کیا دیا ہے کہ ہم نے جو کمانا ہے وہ طریقہ بد معاشی کا نہ ہو، جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے وہ طریقہ نہ ہو۔ تجارت کے اصول بتائے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور طیب میں آپ بازار میں گھومتے تھے اور لوگوں سے تجارت کے مسائل پوچھتے تھے، اور جس بندے کو تجارت کے اصول نہیں آتے تھے آپ درے مار کر دکان سے نیچے اتار لیتے تھے۔ مطلب پہلے اصول سیکھو پھر تجارت کرو۔ آج ہم نے سب کچھ سیکھا ہے، بس شریعت سے ہم پرے پرے ہیں،
کاروبار ہم پیدائشی سارے کاروباری ہیں، کیونکہ اصول ہی کوئی نہیں ہے، ضابطہ ہی کوئی نہیں ہے، طریقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اسلام جس تجارت کا حکم دیتا ہے عقل تو وہاں جاتی بھی نہیں۔ ایک روایت نظر سے گزری کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بیٹھے تجارت کر رہے ہیں، بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میں نے کپڑا پسند کیا، اس نے کہا میں کپڑا خریدنا چاہتا ہوں، یہ کپڑا جو ہے کتنے کا ہے؟ تو فرمایا کہ یہی کپڑا یہ جو سامنے والا دکاندار ہے اس کے پاس بھی اس سے خرید لو۔ تو اس نے حیرت سے کہا، اس نے کہا مجھے بھی پتہ وہاں پڑا، میں آپ کی دکان پر آیا ہوں، پسند میں نے یہاں کیا ہے، تو میں اس دکاندار سے کیوں خریدوں؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کا رزق کما لیا ہے اور میرے بھائی نے ابھی تک کچھ نہیں کمایا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بچوں کو بھی رزق مل جائے۔ آج مجھے اس پاکیزہ فکر کا کوئی تاجر دکھا سکتے ہیں کہ جس کی نیت یہ ہو کہ مجھے روٹی مل گئی ہے، یہ میرے ہمسائے کو نہیں ملی، میرے سامنے والے کو نہیں ملی؟ تو اسلام اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اس سے برا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اینٹیں اٹھانی ہے تو رزق حلال ہے۔ آپ جس شعبے میں بھی ہیں، آپ اگر صحافی صرف قلم بھی چلتا ہے تو آپ کا قلم جو ہے وہ بکنے والا نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو جس منصب پہ کھڑا کیا ہے، جو بھی آپ کی ڈومین ہے، اسلام کہتا ہے اپنے کام کو جو ہے نا وہ کسب کمال کن، اس کو اعلیٰ طریقے سے کرو، کسی کا حق نہیں کھانا، یہ حلال ہے۔ کمانا ایسے ہے اور کھانا بھی کیا ہے؟ حلال کھانا ہے۔ اور یہ کیسا پیارا دین ہے، یہ کہتا ہے اگر کبھی ایسی صورت ہو جائے جو استرار کی حالت ہو، جہاں جان بچانے کا معاملہ آ جائے، کہتا ہے استعمال کر لو لیکن حد سے نہیں بڑھنا۔ ایسی حالت کہ جہاں جان جانے کا اندیشہ ہو اور حلال میسر نہ ہو تو کیا کریں؟ جیسے آج غزہ کی صورتحال ہے، وہاں یقین کریں پوسٹ دیکھ کر طبیعت بس افطاری کا وقت ہے اور کٹے ہوئے لیموں اور پسی ہوئی گھاس پڑی ہے اور وہ لوگ کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسی صورتحال ہو جائے، وہ بھی صورتحال ہم اپنی طرف سے خود متعین کر لیں، وہ نہیں۔ آج ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، خواہشیں پوری نہیں ہو رہی۔ ہم نے جو پیمانہ مقرر کیا نا، جو بندہ حرام کماتا ہے وہ کہتا ہے جی بچوں کے معاملات پورے نہیں ہوتے، میری مجبوری ہے۔ وہ اپنے لیے دلائل دیتا ہے، تسلیاں اپنے دل کو دیتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، لہذا حرام کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حلال کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ حلال رگوں میں اتر جائے تو اس کی تاثیر نسلوں تک رہتی ہے، اور حرام رگوں میں آ جائے تو اس کی تاثیر بھی نسلوں تک رہتی ہے۔ میں یہاں ممبر میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو میرے والد گرامی جوتوں کا کارخانہ تھا، ہمارے کچھ عزیز ان کا ذریعہ معاش ذرا اور تھا، تو پیسے کی ریل پیل تھی۔ تو ایک دن بڑی محبت سے مجھے پاس بٹھایا اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا کبھی کبھی عزیزوں کو دیکھ کر آپ کو الجھن ہوتی ہوگی کہ وہاں اتنا پیسہ ہے اور ہمارے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں۔ تو بڑی محبت سے مجھے کہنے لگے بیٹا میں نے ہمیشہ تمہیں حلال کھلایا ہے، اور میں نہیں بھی ہوں گا تو حلال کی یہ تاثیر تمہیں بتائے گی کہ میں نے تمہیں حلال کھلایا تھا۔ اور مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ جملے آج بھی ذہن میں گونجتے ہیں اور یہ واقعی محسوس ہوتا ہے کہ وہ حلال کی تاثیر تھی کہ جو نسلوں تک منتقل ہوئی ہے۔ میں کوئی علماء کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، ہمارا دور دور تک کوئی مولوی ڈھونڈنے سے شاید نہ ملے۔ آج جب میرا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح پڑھتا ہے تو مجھے میرے والد گرامی کے وہ جملے سنائی دیتے ہیں کہ حلال کی تاثیر تمہیں بتائے گی کہ میں نے تمہیں حلال کھلایا تھا۔ آج میں اور آپ ذرا تصور کریں، ہم اپنے بچوں کو دے کیا رہے ہیں، کھلا کیا رہے ہیں۔ میں کسی لوگ کہتے ہیں، میں نے عذر پیش کرتا، میرے ایک پیر بھائی امان اللہ خان ان کا نام تھا، وصال کر گئے، اسپیشل برانچ میں ڈی ایس پی تھے، اسپیشل برانچ، عام پولیس والا سپاہی آپ سمجھتے ہیں جو تصور ہوتا ہے۔ آج جانے کے بعد بھی اس بندے کو کیوں یاد کر رہا ہوں، معطل ہو گئے کسی معاملے میں، جرم ان کا نہیں تھا، پورے ضلع کی پولیس معطل ہو گئی۔ ایک
وزیر اعلیٰ صاحب نے دے دیا کہ پورے ضلع کی پولیس معطل. معطلی کے دوران تنخواہ نہیں ملتی. تو میرے شیخ کریم کی بارگاہ میں آئے تو اپنا معاملہ بیان کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا بتائیں. تو رونے لگے، کہنے لگے یہ میرا راز ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بیان کرتے ہیں کسی کو، اگر بیان کریں گے تو کسی کے کام آ جائے گا. تو مجھے آج بھی وہ کہنے لگے کہ ایسے بھی حالات آئے کہ میں صبح سبزی منڈی چلا جاتا تھا، دکاندار جو سبزی گلی سڑی پھینک دیتے تھے، چھری ساتھ لے جاتا تھا، تھیلا ساتھ لے جاتا تھا، گلا سڑا حصہ کاٹ کے وہ بکیاں جو بچ جاتی سبزی وہ سبزیاں اکٹھی کر کے لاتا تھا. لیکن میں نے بچوں کو حرام نہیں کھلایا. ڈی ایس پی اور وہ ڈی ایس پی جو صدر مملکت کی سیکورٹی پہ مامور ہو، لیکن کہنے لگے میں نے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا. پھر اس کا صلہ کیا ملا؟ ایک دن بیٹھے تو میرا بازو پکڑ کے نا رونے لگے. کہنے لگے یار محمد علی، میں نے اگر میں حرام کھاتا، جب توبہ کی ہے نا میرے شیخ کریم کے کہنے پہ، تو صرف حرام چھوڑا نہیں ہے، جس سے لیے تھے اس کے گھر واپس کر کے ہیں، اور جس بندے کو نہیں جانتے اس کے لیے خیرات کر کے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو کہنے لگے اگر میں ناجائز کر رہا ہوتا تو آخری لمٹ کیا تھی؟ میں آئی جی لگ جاتا، پر یہ کرم تو نہیں ہونا تھا. تو میں نے پوچھا خان صاحب کیا کرم ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے جوڑوں کا درد ہے، سردیوں میں تکلیف بڑھ جاتی ہے. کہنے لگے جب کبھی میں اٹھتا ہوں نا تکلیف کی وجہ سے، تو کہنے لگے کہ مجھے نظر تو نہیں آتے کہ وہ مخلوق کون سی ہے، لیکن غیبی ہاتھ مجھے دباتے ہیں. کوئی میرے کندھے دباتا ہے، کوئی میرے بازو دباتا ہے، کوئی میری تلیاں جھستا ہے، کوئی میرے پاؤں دباتا ہے. دو ہی صورتیں ہیں، یا مجھے دوبارہ نیند آ جائے یا میں اٹھ کر اپنے معمولات میں لگ جاؤں. تو مجھے نظر نہیں آتے، غیبی ہاتھ ہیں، لیکن یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے. تو ظاہری حالات زندگی میں مشکل ہو جاتے ہیں، آزمائش آتی ہے، لیکن حرام کا رستہ اختیار نہیں کرنا. باتیں میری متفرق سی ہیں لیکن ان کا لب لباب ہے. میں آپ کو روایتیں سناؤں، روایتیں بے شمار ہیں، میں آپ کو حقائق کی دنیا میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں میرا حرام کے بغیر گزارا نہیں، گزر بسر ہو سکتی ہے یار، ہو سکتی ہے، اس دور میں بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ایک اور دوست وہ بھی فوت ہو چکے، وہ پولیس میں تھے. تو جب فوت ہوئے تو ان کا افسر آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میرے ڈرائیور کی پوسٹ پر تھے. تو میری خواہش تھی، شدید خواہش کہ یہ اللہ کا بندہ مجھ سے کچھ کھا لے چونکہ وہ حرام و حلال کی تمیز نہیں رکھتا تھا. تو کہنے لگا ایک دن رمضان کا مہینہ تھا تو خالد صاحب میرے ساتھ آن ڈیوٹی تھے. تو کہنے لگا میں نے ارادہ کیا کہ آج تو میں تمہیں کھلا کے رہوں گا. کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے ڈیوٹی لیٹ کی اتنی کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو افطاری وہاں ہوگی. کہنے لگا یہ نیت کر کے میں نے جان بوجھ کے ذرا تاخیر کی، گھر سے ادھر ڈیوٹی سے نکلے، گھر پہنچے تو میں نے کہا اذان ہو رہی تھی، میں نے کہا خالد صاحب جانا نہیں، یہاں کھڑے ہو جائے میں آ رہا ہوں. تو کل میں نے گھر سے افطاری بھیجی. کہنے لگا جب میں افطاری لے کے باہر آیا نا تو خالد صاحب نے دور سے مجھے دکھایا کہ شاپر کے اندر کھجوریں تھیں اور پانی کی بوتل انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اور وہ افسر یہ کہتا ہے، کہنے لگا میری یہ زندگی کی خواہش تھی کہ خالد صاحب مجھ سے کچھ کھا لیں. تو کتا بھی، میں بڑے سخت سے شاید جملے کہنے لگا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کتا بھی کھانے سے پہلے سونگتا ہے اس کے کھانے کے لائق ہے کہ نہیں، اس کے کھانے کے قابل ہو تو کھاتا ہے، اور اگر اس کے قابل نہ ہو تو نہیں کھاتا. میں اور آپ مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. اگر کتا کھانے سے پہلے چیز دیکھتا ہے تو پھر مجھے آپ کو تو بدرجہ اولا دیکھنی چاہیے. ہمارے جھگڑے اس بات پر ہوتے ہیں کہ ہم رشتہ دار کے گھر گئے تھے، پروٹوکول نہیں ملا، شادی پہ گئے تھے، بوٹیاں نہیں ملی، ہمیں عزت نہیں ملی، اس بات پہ جھگڑے بڑے ہوتے ہیں. آج تک یہ جھگڑا نہیں سنا کہ ہمارا رشتہ دار حلال نہیں کماتا، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، عمل حرام کرتا ہے، اس وجہ سے اس سے تعلق توڑا ہے. اس بنیاد پر ہمارے رشتے نہیں چھوٹتے. کبھی کسی نے اس بات پر ناراضگی کی ہو، ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا. کیوں کہ ہمارے سارے معاملات اپنی ذات کے دائرے تک ہیں. سید ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعہ پڑھا رہے تھے اور کسی نے چٹ بھیجی. اس نے کہا جی بیوی کھانا نہیں پکاتی، کپڑے استری نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی، تو بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں.
آپ نے فرمایا پوچھنے والے کاش تجھے سوال پوچھنے کا شعور ہوتا، تو نے سوال پوچھا کھانا نہیں پکاتی طلاق دے دوں، کاش تو پوچھتا کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو طلاق دے سکتا ہوں کہ نہیں، کاش تو پوچھتا کہ میری بیوی پردہ نہیں کرتی تو طلاق دے سکتا ہوں، کاش تو یہ پوچھتا کہ احکام شریعہ پورے نہیں کرتی تو میں اس کو طلاق دے سکتا ہوں۔ تمہیں افسوس تیرے نزدیک دنیا کی ضرورت دین سے بڑی ہے، سب سے مقدم کیا ہے جی؟ دین۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے، بے چینی پاتی ہوں۔ میں عائشہ میں آ رہا تھا، رستے میں کھجور پڑی تھی، میں نے ادب رزق کی وجہ سے اٹھا کر کھا لیا، اب پریشان اس بات سے ہوں کہ پتہ نہیں وہ کھجور کس کی تھی، کیسی تھی، حالانکہ جو میرے محبوب کے دہن اقدس سے لقمہ اترے کائنات کا سب سے طیب و طاہر ہے۔ تو یہ جو عنوان ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری ڈیوٹی کرتے ہیں تو حرام سے بچیں، اور اگر کوئی بندہ حرام رشوت نہیں لیتا، وہ سمجھتا میں حلال کماتا ہوں، اگر وہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا تو پھر بھی حرام ہی کماتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ حرام کا صرف تصور یہ نہیں کہ ناجائز میری جیب میں آتا ہو، میری ڈیوٹی جتنے گھنٹے کی میں پوری نہیں کرتا تو اس کی بھی تو پوچھ ہونی ہے نجات۔ تو اپنی زندگی میں بہتری پیدا کریں، لفظوں کے نہیں، ہم عمل کے مسلمان بنیں۔ آج بڑا جھگڑا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں کس مولوی کے پیچھے لگے فرقے بڑے ہیں، میں کہتا ہوں یار مولویوں کو چھوڑو، جتنے اسلام پہ سارے متفق ہیں اتنے اسلام پہ عمل کر لیا ہے۔ 5 نمازوں پہ تو کسی کا جھگڑا نہیں نا، ہاتھ باندھنے کے مسئلے پہ جھگڑا ہوگا، 5 نمازوں پہ تو جھگڑا نہیں ہے نا۔ اچھا جی، حلال کھانے پہ تو کسی کا جھگڑا نہیں، حرام سے بچنے پہ تو کسی کا اختلاف نہیں، گھر میں پردہ ہونا چاہیے اس پر تو اختلاف کوئی نہیں ہے، اپنے گھر کی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دینا چاہیے اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، بے شمار چیزیں ہیں، زکوٰۃ دینی چاہیے اس پہ تو کسی کو جھگڑا نہیں ہے نا یار۔ تو جس پہ کسی کا جھگڑا نہیں، سب متفق ہیں، اتنا اسلام تو ہم اپنی زندگی میں عمل کر لینا۔ سارے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بدنگاہی نہیں ہونی چاہیے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، ہمارا تو اتنا اسلام بھی پورا نہیں ہے۔ علامہ نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، رمضان آئے تو مسجدیں بھر جائیں اور رمضان چلا جائے تو مسجدوں میں نمازی ڈھونڈنے پڑے، یہ دین تو نہیں ہے۔ تو یہ دین عملی زندگی کا دین ہے، عمل کا دین ہے، عمل کا دین ہے، اور ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور اس سے سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ معاش اپنی پاک کر لیں، اپنا اصول رزق طیب و طاہر کر لیں۔ جب آپ کمائیں گے حلال تو اللہ اس کی تاثیر نسلوں کو منتقل فرمائے گا، آپ کی نسلوں میں نافرمان نہیں ہوں گے، آپ کی نسلوں میں بے ادب نہیں ہوں گے۔ ہاں، اور بآخری بات کر کے سمجھتا ہوں، آپ بد عقیدگی کسی بھی جگہ دیکھیں گے، میں ایک طالب علم کی ایسی جو میری اپنی آبزرویشن ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ گھر ٹھیک تھا، بد عقیدگی کیوں ہوئی؟ تو میں نے بڑی عمیق نظروں سے جب اس گھر کو یا اس معاملے کو دیکھا تو بات ایک ہی نظر آئی ہے کہ کمائی میں خلل آیا، نسلوں میں عقیدوں کا خلل آ گیا۔ ہاں جی، یہ پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں۔ جب کمائی حلال نہیں تو پھر معاملے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے معاش کو بہتر کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ اور میں کوئی وقت کا جنید بغدادی نہیں ہوں کہ آپ کو نصیحت کرنے بیٹھا ہوں، میں اپنے آقا کی امت کا سب سے گناہ گار بندہ ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں دیواں یار دا ہوکا گلی گلی میں نے مرشد اس کا ملا چلیا، تو میں خود گناہ گار ہوں، آپ سب مجھ سے اچھے ہیں۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ اچھوں کے قدموں کی خاک کا صدقہ مجھے بھی اپنے قول و فعل میں یک رنگ فرمائے، اللہ کریم ہمارے لقمے حلال کر دے، ہماری نسلوں کو بھی حلال عطا فرمائے، ہمارے شکم میں بھی حلال اترے، اور اللہ کریم اس حلال کی تاثیر ہماری نسلوں کو منتقل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔